نمبر ہے 1623 سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ان کو سید الشہداء کا لقب حاصل ہے، تمام شہیدوں کے سردار رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وحشی سے کہا، کیا تم ہمیں قتل حمزہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر نہیں بتاؤ گے؟ وحشی وہی تھا جس نے انہیں شہید کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا صحابی رسول نے کہ ہمیں بتاؤ گے کہ کیسے انہیں شہید کیا؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہ بتاؤں گا۔ قتل حمزہ کا قصہ کچھ یوں ہے، یعنی وہ بتانے لگے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیسے شہید کیا۔ فرماتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن طائمہ بن عدی بن خیار کو قتل کیا تھا۔ بدر کے دن مجھ سے میرے آقا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وحشی بھی جبیر بن مطعم بھی رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے کہا تھا اگر تو میرے چچا کے عوض حمزہ کو شہید کر ڈالے تو آزاد ہے۔ اور ادھر ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئی تھی، اس نے بھی اسے اپنے زیورات دینے کا لالچ دیا تھا کہ وہ اپنے سارے زیورات جو پہنے ہوئے ہیں وہ وحشی کو دے دے گی اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں۔ وحشی نے کہا کہ جب قریش کے لوگ کوہ عینین کی لڑائی کے سال نکلے، یہ احد کا نام ہے، ایک اور جنگ، یعنی اس کو عینین احد کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، احد کے پہاڑوں کا یعنی جو سلسلہ ہے اس کو کوہ عینین ایک پہاڑ کہتے ہیں، تو وہ اس نام سے بھی جنگ احد کو جانتے تھے۔ احد کے اور اس کے درمیان ایک نالہ ہے، اس وقت میں بھی لڑنے والوں کے ساتھ نکلا۔ جب لوگ لڑائی کی صفیں باندھ چکے تو سبا بن عبدالعزیٰ نے صف سے نکل کر کہا، کیا کوئی لڑنے والا ہے؟ وحشی کہتے ہیں سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب نے اس کے مقابل نکل کر کہا، اے سبا، اے ام انمار کے بیٹے جو عورتوں کا ختنہ کرتی تھی، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے؟ وحشی نے کہا۔ پھر انہوں نے سبا پر حملہ کیا اور سبا گزشتہ کل کی طرح مٹ گیا، یعنی جیسے کل کا دن ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی سبا جو تھا کافر وہ بھی ختم ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ وحشی نے کہا پھر میں قتل حمزہ کے واسطے ایک پتھر کی آڑ میں گھاٹ لگا کر بیٹھ گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے میرا کوئی اور ٹارگٹ نہیں تھا کہ میں کسی اور کے ساتھ جنگ لڑوں، بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ ہی نظر رکھی، میں نے گھات لگا کے پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گیا، کسی اور سے لڑنا نہ پڑے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اپنا ہتھیار پھینک مارا، اور وہ ہتھیار تھا نیزہ جو دور سے پھینکا جاتا ہے، اس کے سامنے ایک تیز دھار چھری نما آلہ لگا ہوتا ہے، وہ فرماتے وہ سیدھا جا کر وحشی کہتے ہیں کہ ان کو زیر ناف لگا، یعنی ان کے پیٹ میں لگا کہ وہ ان کے دونوں سرین کے پار ہو گیا۔ وحشی نے کہا یہی ان کا آخری وقت تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار جو وہاں سے گزرے قریب سے وحشی کے پتھر کے جہاں وہ چھپا ہوا تھا، تو اس نے تاک کر وہ نیزہ پھینکا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر سب جب قریش مکہ واپس مکہ میں آ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ مکہ آ کر مقیم ہو گیا۔ جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں بھی اسلام پھیل گیا تو میں طائف چلا گیا۔ جب طائف والوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بھیجے تو مجھ سے کہا کہ وہ قاصدوں کو نہیں ستاتے، چنانچہ میں ان کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وحشی ڈر کے بھاگ گیا تھا، اسے نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور وہ طائف میں جا کر رک گیا۔ طائف والوں نے جب اپنا قاصد بھیجا اسلام قبول کرنے کے لیے، جبکہ اس سے پہلے طائف والے برا سلوک کر چکے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ دور جاہلیت میں تھے، طائف میں مسلمانوں کی انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قاصدوں سے برا سلوک نہیں کرتے، تو قاصدوں کے ساتھ وحشی بھی نبی پاک کی خدمت میں آیا کہ شاید اس کے لیے بھی کوئی معافی ہو، کیونکہ اسے خبر پہنچ چکی ہوگی کہ مکہ والوں کو معافی مل گئی ہے تو شاید اسے بھی مل جائے۔ تو فرماتے ہیں چنانچہ میں ان کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تو وحشی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا حمزہ کو رضی اللہ عنہ کو تو نے شہید کیا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جو کچھ آپ لوگوں سے بیان کیا وہی ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان کر دیا کہ اپنے آقا کے حکم سے میں نے مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے اپنا منہ چھپا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ ہمارے ہاں بھی اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی دشمن کو معاف کرتے ہیں لیکن اسے کہتے ہیں میرے سامنے نہ، معاف تو کر دیا ہم نے، صلح تو ہو گیا لیکن آئندہ ہمارے سامنے نہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، آپ نے وحشی کو معاف تو فرما دیا، سامنے آنے سے اس لیے روکا کہ جب بھی تمہیں دیکھتا مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو وحشی کو کہا. وحشی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب نے خروج کا دعویٰ کیا، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب جھوٹا نبوت کا داعی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی مسلمانوں کے پاس چلوں، شاید مسلمہ کو مار کر حضرت حمزہ کا بدلہ اتار سکوں، یعنی دور جاہلیت میں مجھ سے جو خطا ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے اگر میں مسلمہ کذاب کو مار دوں. وحشی نے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روانہ کیے تھے نکلا، مسلمہ کے خلاف جنگ جو کی گئی تھی. تو فرماتے مسلمہ کا جو حال تھا سو تھا، یعنی اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی، اس کے دائیں بائیں اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے کہ اس تک پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا، کوئی بھی اسے قتل کر ہی نہیں سکتا تھا. جو بھی کوئی اس کے لیے قتل کرنے کو آگے بڑھتا تھا اس کے آس پاس کے سارے پہرے دار اور ساری سپاہ جو تھی اس کو قتل کر کے رکھ دیتی تھی. تو وحشی کہتے ہیں کہ پھر ایک ہی دفعہ میں نے دیکھا مسلمہ ایک دیوار کے شگاف میں کھڑا ہے، گویا کہ خاگستری رنگ کا اونٹ ہے اور پریشان سر ہے. تو میں نے وہی حربہ استعمال کیا جس حربے سے میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، یعنی وہی چال چلی جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے چلی تھی. اس نے اپنا اور کوئی ٹارگٹ نہیں رکھا، سیدھی نظر مسلمہ کذاب پہ رکھی، اور مسلمہ کذاب تھا بھی قلعہ بند اور آس پاس اس کی فوج بھی ساری جمع تھی، کوئی آگے بڑھ کے اسے قتل نہیں کر سکتا تھا. تو مسلمہ نے کیا کیا کہ اس نے دور سے ہی وہی نیزہ جیسے پھینکا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ویسے ہی نیزہ پھینکا، اور جو سیدھا جا کر اس کی چھاتی کے درمیان لگا مسلمہ کذاب کی، اس کے دونوں کندھوں کے آر پار کر دیا. پھر مسلمہ کی طرف ایک انصاری دوڑ کر اس کی کھوپڑی پر تلوار ماری، یعنی اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی انصاری صحابی نے. یوں مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہوا، اور وحشی نے یہ گمان کیا کہ یقیناً اللہ نے آج اس خطا کا جو قتل دور جاہلیت میں ہوئی تھی کفارہ ادا کر دیا، ہو گیا ہوگا. اللہ کے ہاں مجھے معافی مل رہا ہے. اگرچہ دین اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وحشی کے دل میں ایک جو کسک تھی وہ نکل گئی کہ آج میں نے اس کا بدلہ دیا. دین اسلام کو میری وجہ سے وہ خدمت ملی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم اس کا کفارہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہم مختصر تعارف کر لیتے ہیں. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کے پیارے چچا تھے. یہ نبی پاک ان کا نسب نامہ کچھ یوں ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، آگے وہی نسب نامہ جو ہمارے نبی کا چلتا ہے. تو ایک تو یہ نسبت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور دوسری نسبت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ بھی ان کے نکاح میں تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی خالہ نہیں تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی چچا زاد بہن تھیں، خالہ بنت وہب. تو اس نسبت سے ننہال سے بھی رشتہ داری تھی حضرت حمزہ سے رضی اللہ عنہ سے، اور دودھیال سے بھی یہ آپ کے چچا تھے، چچا بھی تھے، خالو بھی تھے. اور جس لونڈی کا دودھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلوایا گیا سویبہ کا، اسی کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی پیا تھا. یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے. یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، کسی نے حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ایک بار پوچھا تھا کہ چچا جان، اللہ کے رسول کے چچا ہیں آپ بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں؟ سوال دیکھیے گا، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو جواب دیکھیے گا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بڑے تو نبی پاک ہی ہیں، ہاں عمر میری زیادہ ہے. یعنی جواب کا انداز دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، فرمانے لگے بڑے تو نبی پاک ہیں، کیونکہ عہدہ، مرتبہ، مقام جو اللہ نے ان کو دیا، فضیلت جو ہے میرے نبی کے حصے میں وہ تو کسی اور کی ہو نہیں سکتی نا. تو بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہاں عمر میں میں زیادہ ہوں. اللہ یہ انداز عقیدت اور محبت ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. تو عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال زیادہ تھی ان کی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن اتنے رشتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی بہت زیادہ تھی. دین اسلام کے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا. یہ بڑے بہادر، جری، پہلوان اور شکاری آدمی تھے، سیر و سیاحت اور شکار میں اپنا زیادہ وقت صرف کرتے تھے. ان کا نام حمزہ تھا اور کنیت ابو یعلا اور ابو امارہ. اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ لقب ان کو حاصل تھا. یہی لقب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی حاصل تھا. اسد اللہ اور سید الشہداء یہ ان کے لقب تھے.
سید الشہداء یہ لقب اب بھی انہی سے ملقوب ہے۔ ان کے قبول اسلام سے متعلق ہمیں ملتا ہے کہ ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا برا بھلا کہہ رہا تھا لوگوں کے سامنے بھری مجلس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بری بات وہ استعمال کر سکتا تھا توہین امیز کر رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی کھڑی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت حمزہ شکار سے لوٹے تو لونڈی کہنے لگی بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں آپ، اپنے بھتیجے کا دفاع تو آپ سے ہوتا نہیں۔ وہ ابو جہل آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بھری مجلس میں رسوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے تو لوٹے تھے، غصے سے بھرے ہوئے اپنی کمان پکڑی اور جا کر ابو جہل جو کہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ کے صحن میں مجلس جما کے جہاں سامنے اس کی ایک بیٹھک تھی، تو وہاں جا کے کہنے لگا کہ تمہیں کیسے جرت ہوئی میرے بھتیجے کے خلاف زہر اگلنے کی، ایسے الفاظ استعمال کیے، اور پھر وہ کمان جو ہاتھ میں تھامی تھی زور سے ماری ابو جہل کے سر میں، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، اور کہا کہ آئندہ جس نے میرے نبی پہ، میرے بھتیجے پہ انگلی اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یوں اپنے بھتیجے کی، اپنے رضائی بھائی کی حمایت میں انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ کسی کافر میں جرت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ کو روک سکیں، وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے حضرت حمزہ کو۔ حالانکہ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن سب کے سامنے قبول اسلام کا دعویٰ کرائے تو گھر آ کر سوچنے لگے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تب انہیں خیال آیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، ابو جہل کے ساتھ میں یہ سلوک کر کے آیا ہوں ساری مجلس میں، تمہارا بدلہ لے کے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا چچا جان مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یوں دین اسلام میں ایک بہت بڑے پہلوان اور سیاسی شخصیت کا آ جانا اسلام کے لیے تقویت کا سبب تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول اسلام مزید اس کو تقویت دے گیا۔ نبوت کے 13ویں سال انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب غزوہ بدر ہوئی تو بڑی شان سے غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ جب کفار کی طرف سے دعوت مبارزت دی گئی، للکارا گیا کہ آئے کوئی ہمارے مقابلے میں، جس میں کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے تھے، اور للکار کر کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ کوئی کرے، تو انصار سے 3 صحابی اٹھ کر سامنے آئے، تو وہ انہوں نے نام نسب پوچھا، بتایا گیا انصاری ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ہمارے مقابلے کے آدمی نہیں ہیں، ہم ہی میں سے کسی کو بھیجیے، یعنی انصار میں سے، قریش میں سے جو ہم سے لڑنا جانتا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا، تو پھر انہوں نے اپنے اپنے مقابل کو قتل کر دیا۔ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید تینوں کافروں کی طرف سے آئے تھے، تو حضرت حمزہ نے عتبہ کو شہید کیا، شیبہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا، اور ولید کا مقابلہ ابو عبیدہ سے تھا۔ ابو عبیدہ پر وہ وار کاری کر رہا تھا تو زخمی ہوئے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، تو ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ دونوں اپنے حریفوں کو قتل کر کے حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے پہنچے اور ولید کو بھی قتل کر دیا۔ یوں تینوں کافر قتل ہونے کے بعد جنگ بدر جو تھی عام جنگ چھڑ گئی، اور سب سے زیادہ نقصان بدر میں جن کے ہاتھوں پہنچا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے کافروں کو، اور یوں کافر جو ہیں تقریباً 70 کافر قتل ہوئے، جن میں سب سے بڑا زیادہ قتل کیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد تھی، اللہ عالم۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے چچا طعیمہ بن عدی بن خیار کو بھی انہوں نے قتل کیا تھا، اس لیے اور بھی جن کے قتل کیے تھے ان سب کا یہ خواہش تھی کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کروا دیں بدلے میں۔ تو احد میں ایسا ہی ہوا، جو بہت کا مارکا ہوا، وحشی کو اس کا لالچ دیا گیا کیونکہ وہ ماہر نیزہ باز تھا اور بہت زور سے نیزہ پھینکتا تھا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کا واقعہ تو ہم سن چکے وحشی کی زبان سے۔ ایسے ہی شہید کرنے کے بعد وہ ان کی لاش کو گھسیٹ کر پہاڑ کے دوسری طرف یعنی اسی پتھر کے پیچھے لے گیا، اور آ کر ہندا کو اطلاع دی کہ اس نے اس کے بھائی کے قاتل، ہندا کا بھائی تھا یہ عتبہ، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ تو یوں ابو سفیان کی بیوی ہندا جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی،
ہم ان کا بھی واقعہ پڑھ چکے ہیں. تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسئلہ کر دیا. مسئلہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لاش کے اعضاء کاٹ دیے جانا. ان کی آنکھیں نکال دی، زبان کاٹ دی، ناک، کان اور کلیجہ تک نکال کر لے گئی. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے آنکھ، کان وغیرہ کا ہار پرویا ان کے ٹکڑوں کا، اور گلے میں پہنا اور پاؤں میں پائل بنائی اس کی، اور ان کا کلیجہ جو تھا اس کو چبا کر نگل گئی. بعض یہ کہتے ہیں وہ نگل نہ سکی لیکن اس نے چبایا، تو اسی نسبت سے وہ ہندا جگر خور کے نام سے وہ مشہور ہوئی. قبول اسلام انسان کے سارے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہندا بھی مسلمان ہو گئی، اللہ نے ان کے گناہ بھی معاف کیے، اور ان کے اسلام پہ، ان قبول کرنے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی کہ واقعی تمہارا اسلام قابل قبول ہے اور تم سچی مسلمان ہو. اس طرح سے ہم اس سے پہلے یہ حدیث پڑھ چکے. جو لوگ ہندا کے ایمان پہ شک کرتے ہیں ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہندا جو ہے وہ یزید کی دادی تھی. یزید بن معاویہ، امیر معاویہ ہندا کے بیٹے تھے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یزید کے دور میں ہوئی. اس نسبت سے بھی وہ ہندا کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو یہ لاش کو شہیدوں میں نہ پایا اور زندوں زخمیوں میں نہ پایا تو پتہ کیا گیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پتھر کے پیچھے سے ملی جو کہ مسلح کر دی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے ان کی لاش کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا تھا کچھ ایسے الفاظ کہ آج حمزہ پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہجرت فرما کر آئے تھے، سارا خاندان تو مکہ میں رہ گیا تھا. انصار کی خواتین کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دیں ہم حضرت حمزہ کا ماتم کر سکیں، نوحہ پڑھیں ان پہ، مرثیے گائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یعنی ان کے خلوص کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت ان کے رشتہ دار بھی یہاں موجود نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو صفیہ بھی جب انہیں دیکھنے آئیں اپنے بھائی کی لاش کو تو آپ نے منع کر دیا، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہا مضبوط ایمان کی خاتون تھی. فرمانے لگی میں تو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی نے اپنے دین کے، اللہ کے دین کے لیے کیسے اپنی جان کو پیش کیا ہے یا شہادت نوش کی ہے. احد کے شہداء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء کا خطاب عطا کیا، سارے شہیدوں کے سردار. بدر کے شہداء کی قبریں الگ ہی ہیں. جب بھی کوئی مدینہ پاک میں جاتا ہے زیارت کے لیے، رسول پاک کے روزے پہ حاضری کے لیے، تو وہ شہدائے بدر کی قبروں کی زیارت بھی ضرور کرتا ہے، ان پر بھی سلام کے لیے ضرور پیش ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے ایام میں بھی بدر کا پہ جا کر احد، جنگ احد، بدر غلطی سے نکل گیا، احد کے شہدائے احد کی قبروں پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل دعا مانگی تھی. وحشی کا بھی مختصر تعارف اسی میں ہو گیا کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی اور کیسے انہوں نے شہید کیا تھا حضرت حمزہ کو، اور مسلمہ کذاب کو قتل کر کے وہ اس کا خون بہا سمجھتے تھے کہ ادا ہو گیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. بہرحال اللہ ان سب سے راضی ہے جو بھی صحابہ